السلام علیکم۔ الیکشن میں صرف کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گئے اور یہ کچھ گھنٹے بھی انتہائی سخت اور دلچسپ ہیں۔ سخت کیوں ہیں وہ تو آپ سبھی جانتے ہیں، لیکن دلچسپ کیسے ہیں یہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں دکھاؤں گا۔ تو آغاز کریں گے ایک جعلی خاتون لیڈر جس نے کئی گھنٹوں کی ایکٹنگ کے بعد یہ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیسے یہ کوئی خدا نخواستہ علامہ اقبال کی پوتی ہیں یا انہوں نے کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، یا یہ خاتون 24 گھنٹے بس عوام کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کیسے انہیں ریلیف دیا جائے۔ لاکھوں روپے کئی گھنٹوں میں جدید کیمروں اور کئی بار ریہرسل کے بعد بنائی گئی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تو کوئی خاص مقبولیت حاصل نہیں کر سکی، البتہ اس کے مقابلے ایک سیاسی اور حقیقی بہادر خاتون کی سادہ سی ویڈیو نے مریم نواز کی اس ایکٹنگ کو مکمل طور پر واڑ دیا۔ یہ زرتاج گل صاحبہ ہیں جو سینکڑوں پولیس والوں کے بیچ اپنی الیکشن کیمپین کے آخری دن عوام کے درمیان بیٹھی ہیں۔ نہ کوئی ایکٹنگ، نہ کوئی ریہرسل، نہ لاکھوں روپے کی پروڈکشن، صرف جذبہ، الیکشن لڑنے کا جذبہ، مشکل حالات میں جیتنے کا جذبہ، عمران خان کے نظریے پر کھڑے رہنے کا جذبہ، اور یہ جذبہ سب سے مہنگا ثابت ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ خاتون جس کا نام مریم نواز ہے، کیمرے کے سامنے جو اوور ایکٹنگ کر رہی ہیں یہ صرف کیمرے کی حد تک ہی انٹلیکچوئل ہیں، کیونکہ جب یہ گراؤنڈ میں آتی ہیں تو ان کا آئی کیو لیول، ان کی معلومات، ان کی تعلیم، ان کی قابلیت قوم پر عیاں ہو جاتی ہے۔ اب آپ الیکٹ ہو سر، یہ کوشچن چیمبر میں آپ پوچھ رہے ہیں ہم سے؟ یہ اس لا کے تحت نہیں پوچھا جا سکتا، نہیں اس لا کے تحت نہیں پوچھا جا سکتا، پالیسی میٹر۔ جیسے پالیسی میٹر پہ تو آپ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کو بینگ الیکٹ ہونے کے بعد واٹر پرائسز کو کس طرح ڈیل کریں؟ سب سے پہلے چیز واٹر کنزرویشن جو ہے وہ سب سے ضروری چیز ہے، اسپیشلی ریلیونٹ ٹو افغانستان، اس کو آپ کس طرح نظر میں نہیں ایک سیکنڈ پلیز، اس کا بڑا فیئر آنسر ہے۔ ایک سیکنڈ امجد بھائی، ود آر نیبرز آئی تھنک زیرو کانفلکٹ ہونا چاہیے۔ یہ اس وقت اکنامک وار ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم چھوٹی چھوٹی دوسری جو انٹرسٹنگ بات انتخابات سے کچھ گھنٹے پہلے ہی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے عمران خان جو پاکستان میں سب سے بڑا دہشت گرد بن چکا ہے، جس کا نام اور تصویر میڈیا پہ نہیں چلایا جا سکتا، جس کی جماعت نہیں، جس کے پاس انتخابی نشان نہیں، جس کو 30 سال سے زائد قید کی سزا ہو چکی ہے مختلف مقدمات میں، جس کو ملک دشمن اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ کہا جا رہا ہے، وہی عمران خان برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی دوڑ میں بھی شامل ہو چکا ہے۔ یعنی جس کو پاکستانی معاشرے کے لیے زہر قاتل سمجھا جا رہا ہے، اس کو ترقی یافتہ ممالک اپنی ایک بڑی یونیورسٹی کا چانسلر بنانا چاہتے ہیں۔ اور پاکستان میں اعلیٰ معیار کے لوگ کون ہیں؟ پاکستان کی بقا کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو 5-5 ہزار کے لیے ووٹ اس طرح سے خرید رہے ہیں۔ یہ کسی سیاسی لیڈر کا جلسہ نہیں ہے، نہ کوئی ورکر کنونشن ہے، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ رش علیم خان کے دیے گئے 5000 کے چیکس کی وجہ سے ہے جو ووٹ خریدنے کے لیے بانٹے گئے تھے اور عوام انہیں کیش کروانے کے لیے کھڑے تھے۔ پاکستان میں اعلیٰ معیار اسے کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں ووٹ لینے کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر ہونا ضروری نہیں سمجھا جاتا، بلکہ 2024 میں بھی پاکستان میں ووٹ ایسے مانگے جاتے ہیں۔ اس پر ہنسوں یا روں؟ خیر ہنس تو پہلے سے ہی دنیا رہی ہے، رونا ہی بنتا ہے۔ کیوں ہم اپنے ان دماغوں کو خود سے دور کر دیتے ہیں، مسترد کر دیتے ہیں، ناقابل قبول قرار دے دیتے ہیں جو ہمارا سرمایہ بن سکتے ہیں؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، ارشد شریف کے ساتھ کیا کچھ ہوا؟ جو پاکستان میں قابل ذہن ہوتا ہے وہ پہلی فرصت میں پاکستان سے باہر جانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، کیونکہ یہاں کے حالات اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ بہترین ذہن پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے لیے کچھ کر سکے۔ ڈاکٹر شانیہ نستر، طارق ملک صاحب
صاحب جو سابق چیئرمین نادرا تھے, ڈاکٹر فیصل سلطان جیسے قابل لوگ آج دنیا کے ترقی یافتہ معاشروں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے پاکستان میں زمین تنگ کر دی گئی. اسی طرح عمران خان جس کو عالمی اخبارات پاکستان کے لیے سب سے بہترین لیڈر قرار دے رہے ہیں, جس سے متعلق عالمی سرویز آ رہے ہیں کہ وہ پاکستانی معیشت کو مستحکم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, جو اس وقت چاروں صوبوں کا سب سے مقبول لیڈر ہے لیکن ناقابل قبول ہے. بہرحال اس بدقسمتی کا رونا تو شاید خدا نخواستہ الیکشن کے بعد بھی رونا پڑے, لیکن جو اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی آپ سے لازمی شیئر کرتا چلوں کہ وزیر آباد سے تحریک انصاف کے امیدوار چودھری یوسف صاحب تھے جو 10 دن پہلے گرفتار ہوئے تھے. آج ان کا بیان منظر عام پر آ گیا جس میں انہوں نے الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے, لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ کہ الیکشن سے دستبردار ہونے کی آخری تاریخ اب گزر چکی ہے, اس لیے ایسے کسی بیان کی اب آئینی اور قانونی طور پر کوئی حیثیت نہیں. تو وزیر آباد سے تحریک انصاف کے امیدوار ابھی بھی چودھری یوسف ہی ہیں جن کے ویڈیو بیان کے بعد ایک آڈیو بھی لیک ہوئی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ان سے زبردستی انگوٹھے لگوائے گئے. اسی ہائی کورٹ چاچا جی چیلنج کرانگے کیوں ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਿਆ ਉਸੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ. ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਵੀ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ. کوئی گال نہیں, وہ عدالتاں بیٹھی ہیں ایڈی بھی اندھیر نگری کو نہیں, چلو کوئی. اس کے بعد ایک افسوسناک واقعہ جو پیش آیا گجرات میں, ڈی پی او گجرات سید اسد مظفر صاحب سے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے چودھری پرویز الہی کے قریبی ساتھی محمد مسعود کو کچھ دن پہلے گرفتار کیا تھا, ان پر تشدد کیا گیا اور آج مسعود صاحب کی لاش گھر والوں کے حوالے کر دی گئی. اس سے پہلے تحریک انصاف کے ایک ورکر کے والد کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور دوران حراست وہ وفات پا گئے. حالات بہت سخت ہیں, اس میں شک نہیں کیونکہ انتخابات فیصلہ کن جنگ ہے. رانا ثناء اللہ نے جو کہا تھا میں اسے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بقا کی جنگ ہے. کل ووٹنگ سے پہلے ایک ووٹنگ پاکستان کے مختلف جیلوں میں بھی ہوئی ہے جن کے نتائج انٹرسٹنگ ہے. سب سے پہلے اٹک جیل جہاں عمران خان نے کچھ وقت گزارا تھا تو وہاں تحریک انصاف نے 940 ووٹ لیے جبکہ نون لیگ کو صرف 40, پیپلز پارٹی کو 13 اور فضل الرحمان کو 10 ووٹ ملے. دوسری بڑی جیل راجن پور میں ہے جہاں پی ٹی آئی کو 327 ووٹ ملے جبکہ نون لیگ کو 23 ووٹ ملے. اور اڈیالہ جیل جہاں عمران خان اس وقت خود موجود ہیں وہاں تحریک انصاف کو 4500 ووٹ ملے ہیں جبکہ نون لیگ کو 400 ووٹ ملے ہیں. جیلوں میں الیکشن عام انتخابات سے پہلے کرائے جاتے ہیں یعنی ووٹنگ کرا دی جاتی ہے اور یہ ان کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں. اگر اسی قسم کے نتائج عام انتخابات میں بھی آ گئے جو کہ صرف عوام کی بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے پر ہی آ سکتے ہیں تو یقین کیجئے کہ جو کچھ پاکستان میں چلا آ رہا ہے ایک دن میں ختم ہو جائے گا. آپ اسے معجزہ سمجھیں یا جادو, یہ ہو سکتا ہے لیکن شرط ایک ہے کہ آپ نے بڑی تعداد میں نکلنا ہے اور ووٹ ڈالنا ہے. ان انتخابات کی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اہمیت ہے جس پر کچھ صحافیوں کے اور کچھ بڑے دانشوروں کے بیانات بھی سن لیں. امیر عباس کہتے ہیں کہ کل کا انتخاب پاکستان کے لیے اہم ترین ہے. اگر عوام نے اپنا فیصلہ نہ سنایا تو پھر ہم غلام در غلام رہیں گے. پھر ایک ایسا نظام آئے گا کہ کوئی عمران خان اس ملک میں پیدا نہیں ہوگا. خلیل الرحمان قمر صاحب فرماتے ہیں کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام سے ایک ووٹ مانگا تھا تو امام حسین نے پورا کنبہ شہید کروا دیا لیکن غلط انسان کو ووٹ نہیں دیا. یہ ہے ووٹ کی اہمیت جسے 8 فروری کو پڑھ کر جائیے گا جسے بھی ووٹ دینے جائیں. آخر میں عمران خان تو اس نے بھی جیل سے قوم کو یہی پیغام دیا ہے کہ مجھے اور پاکستان کو آپ کے صرف 24 گھنٹے چاہیے. لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈلوائیں پولنگ ایجنٹس کو فارم 45 ملنے تک. السلام علیکم, میں عمران خان بول رہا ہوں. آپ کیسے ہیں؟ کل الیکشنز ہیں اور میں چاہتا ہوں آپ نکلیں الیکشنز کے لیے, جن جن کو جانتے ہیں ان سب کو نکالیں کیونکہ الیکشنز کے ذریعے آپ اپنے اور اپنے بچوں کا مستقبل بدلیں گے. یہ عمران خان کا بیان ہے گرفتاری سے پہلے کا. تو میرے پاکستانیوں یہی وقت ہے, کل کا ہی دن ہے, آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں جن میں یا تو تقدیر بدل جائے گی یا پھر تاریخ دہرائی جائے گی. عمران خان جتنا کر سکتا تھا اس نے کیا, ہم جیسے چھوٹے لوگ یا بڑے صحافی جتنا بول سکتے تھے وہ بول چکے. اب کرنے کی باری, اور کوئی چاند تارے توڑ کر نہیں لانے, بس اپنی نیند توڑ کر ووٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے ملک کے شہری ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے آپ نے ووٹ دینا ہے اور اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے. ورنہ پھر نواز شریف یا اس کا بھائی وزیر اعظم مریم نواز یا حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب, اس کے دوست, نوکر چاکر, سرکاری افسران, منسٹر, اور ایک بار پھر سے یہی بوسیدہ نظام آپ کا انتظار کر رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.